شراز بھائی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر میرے بدن پر جا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شراز بھائی نے مجھے پکڑ کر ایک طرف دھکیلا اور میرے ساتھ میرا نام سمینہ ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں کراچی شہر میں رہتی ہوں۔ میرے ابو دبئی میں کام کرتے ہیں۔ وہ 10 سال پہلے ہی دبئی چلے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں ان کا کام صحیح نہیں چل رہا تھا۔ گھر میں امی اور بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی کا نام شراز ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور بھائی میٹرک کے پیپر دینے کے بعد گھر میں فری تھے اور آگے کالج میں ایڈمیشن کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ میں انتہا کی خوبصورت ہوں اور میرا سامان بہت بڑا ہے۔ ان دنوں میرا زیادہ تر وقت بھائی اور امی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، لیکن ہم بھی اکثر اوقات اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اب میں اور بھائی ایک دوسرے کے کافی قریب ہو چکے تھے اور میں بھائی کی اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن بھائی نے مجھے کہا، آپی، آپ کی جو دوست زرینہ تھی وہ تو غائب ہی ہو گئی ہے۔ کالج کے بعد تو کبھی بھی میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہنس پڑی، ارے یار وہ ادھر ہی ہوتی ہے، پرسوں بھی وہ مجھے بازار میں ملی تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے کر سکتے ہو۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ میں زرینہ کو پسند کرتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے شراز بھائی سے کہا، زرینہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنی پڑھائی پر بہت فوکس کرنے والی ہے اور تم تو شکل سے بھی اتنے اچھے نہیں ہو اور پڑھائی میں بھی مشکل سے پاس ہوتے ہو۔ جب میں نے یہ کہا تو میری ہنسی نکل گئی اور شراز بھائی نے کہا، میں سیریس ہوں۔ تو میں نے کہا، چلو میں اسے کل اپنے گھر چائے پر بلا لیتی ہوں۔ یہ سن کر شراز بھائی بہت خوش ہو گئے۔ زرینہ سے فون پر بات کی اور اسے کہا کہ یار ہمارے گھر آ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، ہم نے بیٹھ کر گپ شپ نہیں کی۔ اگلے دن دوپہر کو زرینہ ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا، میں نے زرینہ کے لیے اچھی سی چائے بنائی، پھر ہم دونوں میرے روم میں چلے گئے اور ہم نے کافی ٹائم اپنی پرانی یادیں تازہ کی اور اپنے کالج کے دنوں کو یاد کرنے لگی کہ کتنے اچھے دن تھے جب ہم ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ اب نہ جانے یونیورسٹی میں کیسے دوست بنیں گے۔ زرینہ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے، تو وہ بولی، کیسی فیور؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ شراز بھائی تمہیں پسند کرتا ہے، اسے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ مجھ سے بار بار بول رہا تھا کہ زرینہ سے بات کر کے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا ہے میرے لیے۔ تو مجھے زرینہ نے جواب دیا کہ یار تمہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، غصہ مت کرو، میں تم سے ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو زرینہ نے کہا، نہیں یار، میں جب تک اپنے پاؤں پر نہ کھڑی ہو جاؤں تب تک مجھے صرف خود پر فوکس کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد زرینہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں نے بھائی کو یہ بتایا تو بھائی کا دل ٹوٹ گیا۔ بھائی بہت ناراض ہوا مجھ سے۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بھائی نے کہا، کچھ نہیں آپی، کوئی بات نہیں۔ خیر اگلے 2 دن بھائی نے مجھ سے بہت موڈ بنا لیا۔ ایک رات میں بھائی کے کمرے میں گئی اور کہا، شراز بھائی چھوڑو غصہ، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں تو تمہاری دوست ہوں نا، دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں بھلا؟ یہ کہہ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آج سے میں ہی تمہارے لیے زرینہ ہوں، اس لیے مجھ سے ویسا ہی سلوک کرو۔ چلو نیچے، اب امی بلا رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں تو چلی گئی، لیکن بھائی نے تو مجھے سچ میں زرینہ سمجھ لیا۔ اگلے دن پھر شراز بھائی میرے کمرے میں آ گئے اور بڑے خوشگوار لہجے میں میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، شکر ہے تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ تو بھائی بولے، زرینہ جی بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن آج تو شراز بھائی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر میرے بدن پر جا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ میں خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا اور شراز بھائی نے مجھے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا اور شروع ہو گیا۔ میں ایسی وادیوں میں کھو چکی تھی جن میں جا کر سکون اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس طرح میں نے کافی سکون حاصل کیا۔ اب مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی کہ میں اور بھائی ساتھ میں لوڈو کھیلیں کیونکہ میں زرینہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح ہر روز شراز بھائی مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا، ہم ساتھ کھیلتے۔ دوستو، یہ تھی میری اور میرے بھائی شراز کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسی لیے ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل ریئل اریبہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شکریہ۔